ایک ہی موضوع ہے عمران خان صاحب کی صحت، اس کے حوالے سے آنے والی خبریں اور اس پہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کا لاہ عمل۔ اس وقت ہر جگہ سوشل میڈیا پر یہی ڈسکس ہو رہا ہے اور تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت پر تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، کمپین بھی چل رہی ہے، سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور بہت سخت ری ایکشن بھی آ رہا ہے۔ کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کوشش کروں گا کہ اس میں شاید میں رائے کم دوں، فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شاید یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل بھی ہو، لیکن میں نے کچھ پوائنٹس لکھے بھی ہیں تاکہ جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے میں ان کو ایڈریس کر سکوں۔ لیکن ایک چیز میں شروع میں آپ کو عرض کر دوں کہ تحریک انصاف کی قیادت کے جو لوگ یا تحریک انصاف کے جو ایم این ایز یا ایم پی ایس سوشل میڈیا کو اٹیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے، یہ ٹویٹس کرنا آسان ہے، گراؤنڈ پہ بڑا مشکل ہے، تو ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، گراؤنڈ پہ اس وقت بہت مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ پورا پاکستان بھی جانتا ہے، وہ اوورسیز پاکستانی بھی جانتے ہیں۔ 26 نومبر ہو گیا، کچھ نہیں بنا، ثانیہ مرید کے ہو گیا، کچھ نہیں بنا، یعنی تحریک انصاف کو کچھ لوگ یہ شکوہ کرتے تھے اور کریٹیسائز کرتے تھے کہ 20-25 لوگ شہید ہو گئے ان کے اور یہ کچھ نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے مرید کے میں دیکھا تحریک لبیک جیسی جماعت جن کی اتنی زیادہ فالوئنگ تھی، مذہبی فالوئنگ تھی، جن کے پاس ہزاروں مساجد میں خطیب تھے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ ثانیہ مرید کے اوپر سوشل میڈیا تو بات کر رہا ہے، جس طرح سے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بات کر رہا ہے، اسی طرح سے تحریک لبیک کا بھی سوشل میڈیا بات کر رہا ہے، لیکن ہزارہا مساجد میں اپنے نظریاتی یا اپنے حامی خطیب ہونے کے باوجود ثانیہ مرید کے اوپر کہیں بات نہیں ہو رہی، اور اس کے لیے ظاہر ہے مختلف طریقوں سے مینیج کیا گیا۔ 25-25 ہزار دیے جا رہے ہیں جو خطیب حضرات ہیں ان کو، اور جو تھریٹس ہیں باقی چیزیں ہیں، پھر جس طرح سے پیروں کو مینیج کیا گیا ہے، 90% گدیوں کو مینیج کیا گیا ہے، بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں ان کو جس طرح سے، بڑے بڑے مولویوں کو جس طرح سے مینیج کیا گیا، وہ سب آپ کے سامنے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال بہت ہی زیادہ گمبھیر ہے، ایسی ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ڈور ٹو ڈور چاہے موومنٹ کا معاملہ ہو، سڑکوں پہ نکلنے کا معاملہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صورتحال بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ صورتحال کس حد تک مشکل ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مین ہول میں گر جاتی ہے اور پولیس والے اس کے خامد کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مان لو کہ تم نے اپنی بیوی کو، تم نے اپنے بچے کو قتل کیا ہے اور ان کو کہیں غائب کیا ہے۔ یعنی یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ، یہ ہے پاکستان کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز۔ 2200 لوگ سی سی ڈی نے ماورائے عدالت قتل کر دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، عدالتیں ختم ہو گئی ہیں، کوئی چیز نہیں رہی، اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں، اور جو بھی یعنی آپ دیکھیں نا کسانوں کا 3000 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو گیا پچھلے 2 سال میں، 3000 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو گیا ہے۔ کیا کسان نکل سکے ہیں؟ نہیں نکل سکے۔ سرکاری ملازمین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نکل سکے ہیں؟ وہ نہیں نکل سکے۔ تحریک لبیک نکل سکی ہے؟ نہیں نکل سکی۔ تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، یہ بالکل میں تحریک انصاف کے جو قیادت یہ بات کرتی ہے ان سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ان کی جو کمی کوتاہیاں اس میں ہم بعد میں آتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان کو بھی اتنے ہی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جتنا تحریک انصاف کی قیادت میں سے جو لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں ان کو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی تو پاکستان کے اندر ان کے فیملی ممبرز کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا اور بہت ان کے ساتھ بھی بدترین سلوک ہوا۔ جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں کیا وہ محفوظ ہیں؟ پچھلے دنوں میں آپ نے واقعات دیکھے، کس طرح کے واقعات ہوئے۔ ابھی تک ظاہر ہے اس کی مکمل اس کی تحقیقات نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہو سکی کہ محیط پیرزادہ صاحب کے گھر جو آگ لگی، شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اس طرح سے کچھ اور جو ہیں وہ واقعات ہوئے۔ تو اس لیے مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ بات کرنا جو ہے وہ آسان ہے، چاہے آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہو چاہے آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہو۔ تو تحریک انصاف کی کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا والے منہ اٹھا کر بات کر دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے گراؤنڈ پہ، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں تحریک انصاف کے، جو ٹویٹر کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ عمران خان کے لیے فکر مند ہیں، وہ پریشان ہیں عمران خان کے لیے، اس لیے وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کی حالت میں وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ ورنہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ہم تحریک انصاف کی قیادت پر تنقید کرتے تھے تو یہ لوگ ہمیں کاؤنٹر کرتے تھے۔ یہ ان میں سے کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو ہمیں کہتے تھے کہ باریک واردات ڈال رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے کام کر رہے ہیں، یہ کارکنان اور قیادت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو آج اپنی قیادت سے سوال کر رہے ہیں، اور وہ سوال کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں یہ کہہ دیا، یا آپ نے ہمارے بارے میں کبھی نہیں سوچا، ہمیں کبھی نہیں پوچھا، ہمارے فیملی ممبرز اٹھا لیے گئے تو آپ نے فالو اپ نہیں کیا۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ عمران خان کے لیے فکر مندی میں اتنے سخت ٹویٹس کر رہے ہیں اور پوسٹیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے،
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف نے نا خود ہی تحریک انصاف کی قیادت نے اس میں کنفیوژن پیدا کر دی. کنفیوژن کیسے پیدا کر دی کہ جب اسد اللہ خان صاحب نے یہ خبر بریک کی، اس کے بعد اگلے دن سوموار اور منگل کی درمیانی رات انہوں نے خبر بریک کی. منگل کے دن عمران خان صاحب کی بہنوں نے، جو ان کا پہلا ری ایکشن تھا وہ یہی تھا کہ یہ کرنل نے خبر لیک کروائی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن سہیل حافظ، کیونکہ پھر بدھ کے دن ڈان اخبار اس خبر کی جب تصدیق کر دیتا ہے، جب حامد میر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، کچھ اور سورسز بھی اس خبر کو کنفرم کر دیتے ہیں، تو تحریک انصاف کے اندر ایک پریشانی ہوتی ہے. اور سہیل حافظی صاحب کیا کرتے ہیں کہ سہیل حافظی صاحب جو ہیں وہ اس پہ وہ اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں، پریشر بڑھا دیتے ہیں. اب سہیل حافظی صاحب والے معاملے کو ہم یہیں پہ روک لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے. میں دوبارہ آتا ہوں سہیل حافظی صاحب والے معاملے پر. لیکن اچھک زئی صاحب کا جو اب سے چند گھنٹے پہلے ری ایکشن آیا، انہوں نے کہا کہ یہ جتنی عمران خان صاحب کی صحت خراب بتائی جا رہی ہے یہ پروپیگنڈا ہے، عمران خان صاحب کی صحت اتنی خراب نہیں ہے. اچھا یہی صاحب جو بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی بہنوں کا بھی یہی موقف ہے. وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بہت زیادہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی صحت بہت زیادہ خراب ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا کنسرن یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ پرسیپشن بنوا دی جائے کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہو رہی ہے، اور پھر خود ہی کچھ نہ کر کے اور کہا جائے کہ تو خبریں پہلے ہی آ رہی تھی کہ ان کی صحت خراب تھی. اچھا زئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جتنا بتایا جا رہا ہے وہ پروپیگنڈا ہے، ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں بھی، ایک ہی عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے ٹویٹ کیا عمران خان صاحب کی اس سارے ایشو کے اوپر، اور عمران خان صاحب کی جو بہن ہے نورین نیازی صاحبہ ان کو ری ٹویٹ کیا علیمہ خانم صاحبہ نے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا کوئی ویڈیو پیغام اس کے اوپر نہیں ہے، ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، ان کے کوئی زیادہ ان کے کوئی ٹویٹس نہیں ہے سوائے ایک ٹویٹ جو ان کی بہنوں نے کیا ہے. کیونکہ ان کی بہنیں، میں نے آپ کو بتایا نا، ان کا کنسرن یہ ہے کہ اگر یہ پرسیپشن بنا دی جائے کہ عمران خان صاحب کی حالت خدا نخواستہ بہت زیادہ خراب ہے اور اس پرسیپشن کی آڑ میں کچھ نہ کر دیا جائے. وہ کہ اسد اللہ خان صاحب نے جو خبر انہوں نے بریک کی اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ مکمل طور پر حشاش پشاش تھے، اور یہ جو عمران خان صاحب کو جو CRVO جو ایک ڈیزیز ہے اس سے ان کی بینائی خدا نہ خواستہ وہ تو متاثر ہو سکتی ہے. یہ بات اسد اللہ خان صاحب سے نہیں کہہ رہے، عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جان لیوا مرض ہے. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ محمود خان چک زئی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی بہنوں کا کیا موقف ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عاصم یوسف، انہوں نے جو ویڈیو پیغام جاری کیا وہ بہت سینسٹیو ہے. اس میں انہوں نے بہت سینسٹیو باتیں کی عمران خان صاحب کی کہ یہ جو CRVO بیماری ہے، جو بیماری بتائی جا رہی ہے، اس کا تو فلمز میں اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ کس وجہ سے یہ بیماری ان کو ہوئی، اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے جو فزیشنز ہیں ان کو عمران خان سے ملوانا بہت ضروری ہے، جس میں انہوں نے اپنا بتایا کہ ایک میں اور ایک ڈاکٹر فیصل سلطان جو یہ دو، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے 20 سال سے جو ہیں وہ فزیشین ہیں، ہمیں ان سے ملنا ہمارا بہت ضروری ہے، ہمیں ملوایا جانا چاہیے. وہ اڈیالہ کے باہر ان کو سلمان راجہ صاحب نے بلایا، وہ گئے لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا. ڈاکٹر خرم صاحب گئے جو ڈیزیز عمران خان صاحب کو بتائی جا رہی ہے اس کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کو نہیں ملنے دیا گیا. اور انہوں نے اس بات کو کلیریفائی کیا ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نے کہ عمران خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے ایڈمٹ کرنا بالکل ضروری نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان کا ریگولر چیک اپ ہونا چاہیے، ان کا ریگولر معائنہ ہونا چاہیے. یہ تو ہے، لیکن ان کو ایڈمٹ کرنا یہ ایسی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کے لیے کوئی جان لیوا مرض ہو. میں نے جس طرح سے بتایا کہ کنفیوژن ہے، یعنی پی ٹی آئی. اچھا اب اس پہ بھی ایک ڈسکشن ہے کہ اسد اللہ خان صاحب کو یہ خبر فیڈ کی گئی اسٹیبلشمنٹ نے کی یا ان کے سورسز اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ تھے. اس کے اوپر بھی ایک پوری بحث جو ہے وہ چھڑ گئی ہے. اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ میں بالکل یہ بات نہیں مانتا کہ اسد اللہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ، اسد اللہ خان صاحب کا سورس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. میں ذاتی طور پہ یہ بات نہیں مانتا. اب کنفیوژن کہاں پہ ہے؟ عمران خان صاحب کی بہنیں اور اچھا زئی صاحب کا موقف میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے. ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کا موقف یہ ہے کہ بھئی ان سے ملنا بہت ضروری ہے، اور یہ بیماری ڈاکٹر خرم کہتے ہیں ایسی ہے کہ جس میں خدا نہ خواستہ بینائی بہت حد تک متاثر ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے پارٹی کو کسی بھی حد تک چلے جانا چاہیے. اب اسی کنفیوژن کی وجہ سے نا کوئی ایک کنفیوژن کی وجہ سے انٹرنل لڑائی جو ہے وہ بہت شدید ہو گئی ہے. اب آئیں اس بات کے اوپر کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایک مطالبہ کر رہا ہے کہ پارٹی کو ایکسٹریم پہ چلا جانا چاہیے، کوئی لانگ مارچ کرنا چاہیے، اور وہ جو شاید فتح کہہ رہے تھے ہم سرپرائز دیں گے، سارا معاملہ کیا تھا. جب یہ خبریں کنفرم ہوئی بدھ کے دن، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ خبریں کنفرم ہوئی،
کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ان کو لایا گیا ہے اور پروسیجر کیا گیا ہے. تو بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات ہماری ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ کے پی سہیل خان آفریدی صاحب سے. میں بھی تھا اور بہت سے صحافی تھے. ہماری جب ان سے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ یہ تو بہت معاملہ خراب ہو گیا. تو ہم نے پوچھا کہ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے لیے صبح 11 بجے پارٹی کی اہم میٹنگ طلب کر لی ہے اور پارٹی کی اس میٹنگ میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب جمعرات کو 11 بجے جو انہوں نے میٹنگ کی, اب اس کی تفصیلات میرے پاس نہیں ہے. میں ان کی جو پولیٹیکل کمیٹی کی تفصیلات ہیں میرے پاس, جو کل رات کو میٹنگ ہوئی ہے. ابھی اس 11 بجے جو ملاقات ان کی پارٹی کے ساتھ ہوئی 11 بجے جمعرات کو, اس کی تفصیلات میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں ٹریول کر رہا تھا اور میری اس کے بعد اس میٹنگ کے جو شرکت تھے ان میں سے کسی سے بات نہیں ہو سکی. وہ میٹنگ ختم ہوتی ہے اور سہیل آفریدی صاحب, سلمان راجہ صاحب اور یہ سارے چلے جاتے ہیں اڈیالہ کے باہر. جب یہ اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں اور ان کو نہیں ملنے دیا جاتا تو یہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور سخت بیانات دیتے ہیں سہیل آفریدی صاحب. اور سہیل آفریدی صاحب کو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ لگتا تھا, میری ان سے بات نہیں ہوئی, ان کو لگتا تھا کہ جتنی تشویشناک خبر ہے تو اس میں ہمارے تمام ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز پہنچ جائیں گے. اور میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ شاید آپ میں سے تمام لوگوں کو یہ مکمل اعداد و شمار نہ بتاؤں, تحریک انصاف نے پورے پاکستان میں جو ٹکٹ جاری کیے اور جو تحریک انصاف کی نے مخصوص نشستوں کی جو لسٹیں جمع کروائیں, ان کی کل ملا کے تعداد جو ہے وہ 1000 سے زیادہ ہے. 1000 سے زیادہ ہے پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ جاری ہوئے اور جو مخصوص نشستوں کی چاروں صوبوں میں قومی اسمبلی میں جو لسٹیں انہوں نے بنائی, ان کی کل تعداد یعنی ایم این ایس ایم پی ایس اور اس میں ایم پی ایس سے مراد یہ ہے اور ٹکٹ ہولڈرز سینیٹرز, کل ملا کے ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے. 1100 کے قریب یہ تعداد بن جاتی ہے. اب سہیل آفریدی صاحب کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ یہ اب معاملہ بہت سینسٹیو ہو گیا ہے اور کیونکہ یہ سینسٹیو ہو گیا ہے ہمیں فوراً کال دینی چاہیے. انہوں نے فوراً کال دے دی, کارکنان کو نہیں, انہوں نے کال دی ایم این ایس ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر سب پہنچے. ان کا یہ خیال تھا کہ سب اگر آئیں گے اور ہر ایک کے ساتھ یعنی ہم انہوں نے کہا کہ کارکنان کی کال نہیں دیتے, ہر ایک کے ساتھ 8-10 کارکن بھی آ جائیں, وہ اپنے لوگ لے آئیں تو یہ 10,000 لوگ بن جائیں گے. ان کا یہ خیال تھا. لیکن اور پھر جب شاہد خٹک نے کہا کہ ہم ایک سرپرائز ابھی دیں گے تو میں نے کال کی کسی کو, میں نے کہا یار شاہد خٹک صاحب سے بات کروائیں. انہوں نے کہا بات نہیں ہو سکتی, وہاں سگنلز کا بھی ایشو ہے اور وہاں پہ بہت رش ہے. میں نے کہا کہ شاہد خٹک صاحب سے پوچھے جا کر کے یہ سرپرائز آپ کا کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی شاہد خٹک صاحب جو ہے وہ نہیں بتا رہے کہ کیا سرپرائز ہے. میں نے کہا ان کو آپ ان کو جا کر کہیں میرا بتائیں کہ صدیق بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ رہا ہوں, میں کوئی یہ خبر بریک نہیں کروں گا, بتائیں کہ آپ کیا واقعی کو بہت ایکسٹریم سٹیپ لینے جا رہے ہیں. تو انہوں نے جا کے شاہد خٹک صاحب سے پوچھا اور شاہد خٹک صاحب نے ان کو جو بتایا انہوں نے مجھے بتا دیا کہ شاہد خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید کل صبح جو وہ کال دے دیں کہ پورے پاکستان کے اندر لوگ نکلیں, اور یہ بھی ایک آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم کال دیں کہ کے پی سے لوگ جو ہے وہ آ کے اور اٹک سے پرلی طرف کے پی کی سائڈ پہ بیٹھ جائیں اور جو ہے وہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کی بھی کال دے سکتے ہیں. تو بہت ہمیں ایکسٹریم سٹیپ لینا ہوگا. لیکن 4-5 گھنٹوں بعد صورتحال یکسر تبدیل ہوئی. وہ صورتحال یکسر تبدیل کیوں ہوئی؟ جب سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ کال دی تو ایم این ایس ایم پی ایس جن کی ٹکٹ ہولڈرز کی تعداد, جن کی میں نے آپ کو تعداد بتائی کہ 1000 سے زیادہ ہے, 100 لوگ بھی نہیں پہنچے. 100 لوگ بھی نہیں پہنچے. جب 100 لوگ بھی نہیں پہنچے ایم این ایس ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈرز, کارکنان کو تو ایم این ایس ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈرز نے نکالا ہے نا, لوگوں کو تو انہوں نے نکالا ہے. اور ہاں پھر یہاں پہ ایک آپ کو وضاحت دوں گا کہ یہ بات درست ہے تحریک انصاف کے ایم این ایس ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کی کہ صورتحال پنجاب میں خاص طور پہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہاں پہ خاتون گٹر میں گر جاتی ہے تو پولیس والے اس کے خاوند کو اٹھا کے مارتے ہیں کہ تم کہو کہ تم نے اپنی بیوی کو قتل کیا. یہ نظام یہ چل رہا ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اچھا لیکن وہ خود تو آ سکتے تھے. اچھا پھر آپ نے دیکھ لیا کہ انٹرنل لڑائیوں کی آپ نے دیکھ لی کہ میں اب یہ نہیں کہتا کہ ان کا موقف ٹھیک تھا یا غلط تھا, لیکن آپ آڈیو سن چکے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب کی. اچھا چلے میں تھوڑی سی اپنی رائے دے دیتا ہوں. کسی حد تک ان کی بات میں وزن بھی ہے کہ بھائی ایک بندہ ہے وہ 10 گھنٹے دور بیٹھا ہے تو 10 گھنٹے میں کیسے پہنچ سکتا ہے. یہ بات چلے ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم فرض کر رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, چلیں آگے چلتے ہیں. اب جب رات 4-5 گھنٹے بعد صورتحال بالکل انہوں نے دیکھا تو یہ تو ایم این ایس ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز آئے ہی نہیں ہے, اب کیا کریں. تو میں اب آپ کو یہاں پہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی اور کہا گیا کہ یہ تو بڑی
ایک نیگیٹو ہم خود ایک میسج دیں گے کہ اتنی سینسٹیو خبر کے اوپر بھی ان کے ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز نہیں پہنچے، تو طے یہ ہوا کہ ہمیں جانا چاہیے صبح سپریم کورٹ اور وہاں پہ سب کو بلانا چاہیے. اب کل جو ہے سارے جمعے کے دن سپریم کورٹ چلے گئے. جب سپریم کورٹ جاتے ہیں تو اب سپریم کورٹ میں اڈیالہ سے تو زیادہ لوگ تھے، لیکن کم از کم وہاں بھی 800 سے 900 ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز مسنگ تھے. 800 سے 900 ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز سینیٹرز وہاں پر مسنگ تھے، وہ نہیں تھے. تو وہ بھی آپ جو کرنا چاہتے تھے، اب آپ وہاں پہ بیٹھ کے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کا جو دھرنا کرنا چاہتے تھے وہ بھی آپ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ آپ کے تو 800-900 بندے ہی وہاں پہ آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز نہیں پہنچے. دوسرا یہ ہے کہ جس چیف جسٹس پاکستان پہ آپ دباؤ بنانا چاہ رہے تھے اس چیف جسٹس نے بلا کے اور ہاتھ کھڑے کر دیے. اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس پاکستان سے ہمیں ملا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ ایک بند لفافے میں رپورٹس آپ کو دے دی جائیں گی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ رک کے میں آپ کو ایک چیز اور عرض کر دوں جو بہت تشویشناک ہے، اور کہ یعنی ایک ہے پرسپشن ہونا، ایک ہے الزام ہونا، ایک ہے کہ جو لوگ جو صحافی اس سسٹم کا حصہ ہیں، جن کو نظام کا جو حصہ ہیں، وہ جب کوئی خبر وثوق کے ساتھ دیتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے کل رات اپنے پروگرام میں عائشہ ناز صاحبہ کے ساتھ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جو انہوں نے یہ رپورٹس کا کہا ہے نا کہ رپورٹس ان کو دے دیں بند لفافے میں اور ان کے ڈاکٹرز کی ملاقات کا بھی دیکھیں اور کروا دیں عمران خان کے ڈاکٹرز. یہ بات کسی اور نے حکم دیا ہے جسٹس ضیاء خان کو، چیف جسٹس پاکستان کو، کسی اور نے کہا ہے کہ تم یہ ان کو دے دو، ہم یہ تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے پاس آ رہے ہیں، تم انہیں یہ چیزیں دے دو. یعنی چیف جسٹس پاکستان جنہوں نے قرآن مجید پہ یہ حلف لیا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن مجید پہ یہ حلف لیا ہوا ہے کہ وہ انصاف کریں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں، کسی کا حکم نہیں لیں گے، چابی والے کھلونے نہیں بنیں گے، اردلی نہیں بنیں گے، لیلے نہیں بنیں گے، وہ کسی کے خلاف نفرت کے مبنی فیصلے نہیں کریں گے، مفاد کے لیے فیصلے نہیں کریں گے، ان کے بارے میں نجم سیٹھی یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کو کسی اور نے کہا کہ آپ نے یہی چیزیں ان کے لیے کر دیں گے. تو لیکن باہر نکل کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جو چیزیں انہوں نے ہمیں دی ہیں وہ اطمینان بخش نہیں ہمارے لیے. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس بلا لیا، اس میں ہم ڈسکس کریں گے. اب پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس شروع ہو جاتا ہے کل، جس کے اعلامیے پہ بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. اب پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس سے پہلے کچھ رابطے ہوئے، شاید خٹک صاحب کے بھی، سہیل آفریدی صاحب کے بھی، ان کے آپس میں بھی. اس میں سب کے لیے سب سے زیادہ جو ڈیمیجنگ بات ہے وہ یہی ہے کہ 800-900 ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز عمران خان کی صحت کے حوالے سے اتنی تشویشناک خبر سن کے بھی نہیں آتے. اور اس سے زیادہ، اور وہ ہے نا ایک شعر جس کا مفہوم یہ ہے کہ سانحے سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ سانحہ دیکھ کے اور کوئی حادثہ دیکھ کے لوگ رکے ہی نہیں ہیں، یہ اس سے بڑا سانحہ ہے، اور کہ حادثے سے بڑا سانحہ ہے، حادثے سے بڑا حادثہ ہے. یہ میں ایک کسی احمد بوبک نے یا ارسلان بلوچ نے یا مجھے نہیں پتا، میں کسی کا دیکھ رہا تھا، انہوں نے یا احمد کھوکر نے لگایا ہوا تھا، کسی نے شہباز گل صاحب کا ایک انہوں نے کلپ لگایا ہوا تھا. وہ حادثے سے بڑا سانحہ ہے جو انہوں نے جس کی نشاندہی کیا ہے شہباز گل صاحب نے، کہ جو ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز عمران خان کی صحت کے حوالے سے اتنی تشویشناک خبر سن کے، یا جب عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں، یا جب عمران خان کے کیسز لگوانے کے لیے عدالت جانا ہوتا ہے، جو نہیں آتے ان کے خلاف سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی کارروائی نہیں کرتے. نہ صرف یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے خلاف کوئی تنظیمی کارروائی نہیں کرتے، ان کو شوکاز نہیں کرتے، بلکہ ان کے نام بھی تنظیم نے، پی ٹی آئی نے کبھی آفیشلی جاری نہیں کیے کہ یہ ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں جن کو کال دی گئی تھی کہ یہ آئیں اور یہ نہیں آ رہے. اس کے ساتھ جو ایک اور چیز تشویشناک جو انہوں نے آپس میں ڈسکس کی کہ 8 فروری کی کال دیے ہوئے یہ 22-23 دسمبر کو کال دی گئی تھی، یعنی اس کو ایسا سمجھے کہ کوئی 40 دن ہو چکے ہیں کال دیے ہوئے، 40 دن ہو گئے ہیں 8 فروری کو کال دیے ہوئے، اور 98% ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز نے نہ تو اس پہ ویڈیو پیغامات جاری کیے 8 فروری پہ، نہ انہوں نے وہ جاری کیے ہیں، انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں، نہ وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، کچھ بھی وہ نہیں کر رہے. میں ٹریول کر رہا ہوں ساؤتھ پنجاب میں، میں نے ایک جگہ رکا، میں شہر کا نام اس لیے نہیں لے رہا، شہر کا نام لیتا ہوں، پھر وہاں والوں پہ تنقید شروع ہوتی ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے پتہ نہیں کسی کے کہنے پہ ہمارا جو ہے نا وہ ذکر کر دیا. چلیں جی میں ابھی نام نہیں لے رہا. میں کہیں رکا تو میں نے وہاں دکانداروں سے پوچھا، ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے، میں نے کہا جی 8 فروری کے حوالے سے کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں چل رہا. میں نے کہا پی ٹی آئی نے وہ جو کال دی ہوئی ہے کہ کوئی دکان نہ کھولے، انہوں نے کہا ہمیں تو کسی نے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، یہاں تو ہمیں کسی نے نہ
کوئی انگیج کیا ہے، نہ کسی نے ہمیں اپروچ کیا ہے، ہمیں تو کسی نے نہیں کہا، پی ٹی آئی کی طرف سے بالکل کسی نے نہیں کہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبر سن کے جب 800-900 ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز نہیں آتے، جب وہ 8 فروری کی کال کے 40 دن بعد وہ ٹویٹس تک نہیں کرتے، وہ ویڈیو پیغامات تک نہیں جاری کرتے، وہ کسی کو کال تک نہیں کرتے، وہ اپنی انٹرنل میٹنگز تک نہیں بلاتے، تو ان سے کیا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو عمران خان کے لیے بہت پریشان ہے اور کہتا ہے کہ جی لانگ مارچ کریں یا دھرنا دے دیں یا ملک بند کر دیں؟ بھئی کیسے ملک بند ہوگا؟ گراؤنڈ ریالٹی تو دیکھیں کہ پارٹی کی حالت یہ ہے کہ 800-900 ایم پی ٹکٹ ہولڈر آتے نہیں ہیں اور پارٹی کا سیکرٹری جنرل ان کے خلاف کوئی تادیبی کاروائی نہیں کرتا، ان کو کوئی شو کاز نوٹس جاری نہیں کرتا، ان لوگوں کے کبھی نام آفیشلی جاری نہیں کیے جاتے۔ بھئی آپ ان کے نام جاری کریں نا۔ آپ بھئی سیکرٹری جنرل صاحب کو عمران خان صاحب نے بااختیار بنایا ہوا ہے کہ آپ جو فیصلے پارٹی کے حوالے سے کرنے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ سیکرٹری جنرل کسی ایک کے خلاف آج تک انہوں نے کاروائی نہیں کی۔ کیوں کاروائی نہیں کی؟ جی کوئی نہیں پوچھتا ان سے، سوشل میڈیا سے نہیں پوچھتا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہ سیکرٹری جنرل صاحب وہ بات جو شہباز گل صاحب نے کیا ہے کہ جو لوگ نہیں آتے ان کے خلاف کیا کاروائی کی آپ نے؟ جو بار کونسلز کے ممبر آپ کے ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر رہے، آپ ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ جو بار ایسوسیشن آپ کی سپورٹ سے جیتی ہوئی ہے اور وہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کری، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آئی ایل ایف پنڈی اسلام آباد آج کتنے وکیل تھے، ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے۔ کسی ایک کو بھی آپ جیسے کسی بھی آپ یہ ابھی لاہور والے واقعے پہ بات ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور مریم نے کسی ایک بندے کو نہیں ہٹایا مین بندے کو جن کو ہٹانا چاہیے تھا، یا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آئیں اور 800-900 ایم پی ٹکٹ ہولڈر نہ وہ آئے، نہ اپنے علاقوں میں انہوں نے کوئی احتجاج کیا، نہ انہوں نے ویڈیو پیغامات جاری کیے، نہ انہوں نے کوئی ٹویٹس کیے، وہ مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ کسی ایک کو بھی نہ شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، نہ اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ دیکھیں میں اب آپ کو کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود حسن چکزئی صاحب اور سہیل آفریدی غدار ہیں، میں 1% ان کو غدار نہیں سمجھتا۔ اصل مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جو پی ٹی آئی کا کہ سوشل میڈیا کے نوجوان جو بہت عمران خان کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی ہے اور ان کے دل بہت تکلیف میں ہے اور وہ اس تکلیف میں آواز اٹھا رہے ہیں کہ کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو، ان کو شاید پی ٹی آئی کی پاکستان کے اندر جو انٹرنل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا ان کو نہیں پتا، ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اتنی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی کے اندر 4-5 دھڑوں کی آپس میں لڑائی ہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو ایم ایل ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کی اکثریت ہے وہ کس حد تک خوف زدہ ہے۔ اس میں کچھ جنون چیزیں بھی ہیں، لیکن اتنا خوف کس چیز کا ہے کہ چلیں آپ اپنے علاقوں میں نہیں نکل سکتے تو آپ پٹیالہ کے باہر بھی نہیں آ سکتے، آپ سپریم کورٹ کے باہر بھی نہیں آ سکتے، تو پھر ختم کریں نا، پھر آپ اناؤنس کریں کہ ہم نہیں چل سکتے، ہم اس وقت ہمارے پاؤں جل رہے ہیں، ہم اس زمین پہ گرم زمین پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، تو بات ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ کوئی پارٹی کا سیکرٹری جنرل یہ نہیں بتاتا کہ بھائی یہ جو کون سے جو عہدیدار ہیں وکلا میں جو نہیں کر رہے ان کے خلاف ہم نے۔ اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں انٹرنل احتساب کا سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کوئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی انٹرنل احتساب نہیں ہے، کوئی جواب طلبی نہیں ہے، کوئی جواب دہی نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور آپس میں ان کی گروپنگ لڑائیاں کوئی حد نہیں ہے ان کی۔ تو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ، محمود حسن چکزئی صاحب وغیرہ جو انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، ظاہر ہے اس میں سب کا اتفاق تھا تو ویڈیو پیغام جاری ہوا ہے اور اکثریت سے ہوا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ 8 فروری کے اوپر فوکس کریں، 8 فروری کو سکسیسفل بنائیں، اور اس کو آپ بھائی لوگوں کو تو بعد میں آپ نے ایکٹیو کرنے، پہلے تو اپنے آج سب سے زیادہ یہی بات ہوتی رہی ہے کہ اپنے لوگوں کو ایکٹیو کریں۔ آپ میں سے ہر بندہ 8 فروری کی بات کر رہا ہو۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو بیماری کا معاملہ ہے یہ اتنا سینسٹیو ہے کہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لینا چاہیے، لیکن اس ایکسٹریم سٹیپ کے کس کے ذریعے لینے ہیں؟ اپنے پارٹی کے عہدیداران کے ذریعے لینا ہے نا، ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر کے ذریعے لینا ہے نا، وہی ایکٹیو نہیں ہے۔ پھر یہ جو ایک بات جس میں یہ تھا کہ 1-2-3 لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے، اس پہ پھر وہی بات ہوئی کہ 2 بار پہلے ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر چکے ہیں، کیا ہوا؟ 26 نومبر ہو گیا، اور ہم ایک بار پھر کیا جلد بازی میں کوئی لانگ مارچ کریں اسلام آباد کی طرف اور دوبارہ گولی چل جائے اور پھر لمبے عرصے کے لیے پھر کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، 26 نومبر کے بعد 26 نومبر 2024 کے بعد
2025 پورے کے اندر نومبر 2024 کے بعد 2024 میں نومبر اور اس کے بعد پورے 2025 میں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی. کب آ کے ایکٹیویٹیز شروع ہوئی؟ دسمبر میں آ کے ایکٹیویٹیز، دسمبر کے اینڈ میں نہیں، میرے خیال جنوری میں ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع ہوئی 2026 میں آ کے جنوری میں، جب سہیل آفریدی لاہور گئے، کراچی گئے اور اس کے بعد سہیل آفریدی نے کے پی کے اندر ایکٹیویٹیز کی، یعنی دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری میں. یعنی ایک سال سے زیادہ پورے پاکستان کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی 26 نومبر کے سانے کی وجہ سے، اتنا زیادہ خوف تھا. تو اس وقت ان کا یہ خیال ہے محمود حسن چکزئی صاحب وغیرہ کا کہ پورا فوکس 8 فروری پہ رکھیں، اور 8 فروری کے اوپر پریشانی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پریشانی نہیں ہے. اچھا، اب یہاں سے میں آپ کو کچھ اور ڈیولپمنٹس بتاتا ہوں. جو تحریک انصاف کے جو سنسیئر لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نا پاکستان کے اندر نا بڑی کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں جن کا بہت زیادہ جو ہے وہ دباؤ ہے، اور اس دوران اگر 8 فروری کی کال جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سسٹم کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ دباؤ بڑھ جائے گا. اچھا، ایک اور سوال ہے میں نے لکھا ہوا تھا، مجھے میرے سامنے آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کے پی کے راستے کیوں نہیں بند کر دیے جاتے. دیکھیں، میں نے اس پہ سوال کیا کچھ کے پی کے ذمہ داران سے، وہ کہتے ہیں کہ جس لمحے ہم نے کے پی کے راستے بند کیے، ہاں یا تو محمود حسن چکزئی صاحب اور تحریک تحفظ پاکستان پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کر لے پھر تو ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہوگا کہ جس لمحے یہ سڑکیں بلاک کریں گے اسی وقت کے پی میں ایمرجنسی لگا دی جائے گی. وفاق موقع تلاش کر رہا ہے، اور اگر کے پی بھی پی ٹی آئی سے چلا جاتا ہے تو وہ جو پی ٹی آئی کے پاس ایک صوبہ ہے، حکومت ہے، جس کے وجہ سے ان کے پاس ایک فری موومنٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑی بڑی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں. ان کے چیف منسٹر کراچی بھی جا کے اور وہ اس کو جو ایک جمود ہے اس کو توڑ رہے ہیں اور وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں، تو وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ جو ایک بات ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کے پی کو مکمل طور پہ وفاق سے صوبوں سے اس کا رابطہ منقطع کر دیں. ہاں، آگے چل کے یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب پورے پاکستان کے اندر کال آئے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ پھر افیکٹو ہوگا. لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود حسن چکزئی صاحب جس میٹنگ میں تھے، اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں کرنی ہے. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے کوئی دباؤ نہیں بڑھایا جائے گا، وہ بڑھایا جائے گا، لیکن مین فوکس جو ہے وہ 8 فروری کے اس کے اوپر، کہ 8 فروری تو عمران خان کی رہائی کے لیے ہے. اگر 8 فروری کامیاب ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ نظام کے اوپر دباؤ بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ عمران خان کی رہائی ہوگی، اور کیا ہونا ہے. اچھا، اب دیکھیں کچھ اور چیزیں جو پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور جس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم 8 فروری کو سکسیسفل بنا لیتے ہیں تو کچھ اور ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ایک تو آپ نے دیکھا کہ EU نے یورپی یونین نے ایمان مزاری کی گرفتاری کی مذمت کی ہے، اور یورپی یونین سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں جو میں بس آپ مختلف لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہوں گے، اور علی پرویز ملک نے اس کا اشارہ بھی دیا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہ اس وقت ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے اس کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ایک بڑا چیلنج ہے ہمارا. اس کے علاوہ ایک انٹرنل جو دباؤ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہم مکمل طور پہ امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے. جب ہم امریکہ کے کیمپ میں گئے تو بجائے ہماری ایکسپورٹس بڑھنے کے امریکہ کے ساتھ وہ مزید گر گئی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا امریکہ کے کیمپ میں جانے کا. اور ساتھ یہ ہوا کہ ہم جب امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے تو یورپی یونین نے ڈیل کر لی، مدر آف آل ڈیلز کر لی انڈیا کے ساتھ، جس کی وجہ سے 9 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس خطرے میں پڑ گئی ہیں، اور بہت ہی زیادہ پاکستان کے اندر اس وقت پریشانی ہے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے اندر. اور ابھی کل آپ نے دیکھا شہباز شریف نے 4 روپے فی یونٹ بجلی سستی کی ہے، اور اس کے اوپر پھر کچھ پروگرامز کروائے گئے ہیں، کچھ کاروباری شخصیات کو بٹھایا گیا ہے جنہوں نے شہباز شریف کی تاریخ کے پل باندھ دیے کہ بہت زبردست فیصلہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 4 روپے فی یونٹ بجلی کم کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا، کیونکہ پھر بھی جو ہے وہ انڈیا کی بجلی اور ان کی پیداواری لاگت بہت کم ہے. تو یہ بھی ایک انٹرنل بہت زیادہ ایک پریشر بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو پریشر اور چیزیں ایران امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کی وجہ سے اگر آئل پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں تو بہت زیادہ حکومت کے لیے انٹرنل سسٹم کے لیے بہت چیلنج ہے. اور یہ آپ جیسے ہی پیٹرول اور ڈیزل اگر آج بڑھاتے ہیں، آج ویسے آنے ہیں ریٹ، تو پہلے اس وقت لوگ ناک تک آئے ہوئے ہیں. کسانوں کی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ بہت خطرناک اور خوفناک ویڈیوز آ رہی ہیں مریم نواز کے حوالے سے اور سارے سسٹم کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سستی گندم خریدی، اب مہنگی بیچ رہے ہیں، اب پھر یہ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. بہت کچھ ہر طرف سے ان کے لیے نفرت ہے، ہر طرف سے ان کے یہ نقصان کر رہے ہیں اپنا. پھر تیرا میں جو جرگا ہے اتوار کو، تیرا کے معاملے کے اوپر جو جرگا ہے وہ ایک اس وقت سسٹم کے لیے بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، ایک چیلنج بنا ہوا ہے. اور اس وقت 2 سے 3
जिन जो हमारे मुआहदे थे उन मुआहदों को हमने फुलफिल नहीं किया तो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर चले गए, वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहरहाल एक चैलेंज है। यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उनके भी हमारे ऊपर क्या असरात हैं, इसके ऊपर कुछ लोग बात कर रहे हैं, वो आप सुन चुके होंगे। तो अभी आपने देखा कि जो एक वाकया ये लाहौर में हुआ वो इनके खिलाफ किस तरह से अवाम के अंदर जो इनकी नफरत है उसके ऊपर उसने तेल जो है वो छिड़का है। तो महमूद अनजगीज़ साहब ये समझते हैं कि हमने जल्दबाजी में कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना जिसके लिए हम तैयार ना हो और उस गलत स्टेप की वजह से हमें कोई ऐसा धचका ना लग जाए कि फिर हम अगले 1-1.5 साल तक उठ ना सकें। तो वो ये समझते हैं कि जो इकोनॉमी की इस हुकूमत ने जो तबाही और बर्बादी फेर दिया और इस वक्त बहुत डिस्टर्बिंग खबरें आ रही हैं और बहुत बड़े चैलेंज इनके लिए इकोनॉमी के खड़े हो गए हैं, रीजनल हालात की वजह से हो गए हैं, इंटरनेशनल हालात की वजह से हो गए हैं, जो ये पीस बोर्ड में गए उसकी वजह से जो इनके लिए चैलेंजेस होने जा रहे हैं, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ को स्टेप बाय स्टेप प्रेशर बढ़ाना चाहिए और इमरान खान से मुलाकात के लिए तो प्रेशर बिल्कुल बनाएं, लेकिन वो जो एक्सट्रीम स्टेप पीटीआई का सोशल मीडिया के जो इमरान खान के लिए जो फिक्रमंद हैं, जो नौजवान जो बात करते हैं कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें, आप धरने दे दें, वो ग्राउंड रियलिटी है कि इस वक्त इसलिए मुमकिन नहीं है कि जब तक एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स को या तो एक्टिव नहीं कर लिया जाता या उनको फारिग करके और उनके जो उन हलकों में जो और 9-10 उम्मीदवार हैं उनमें से किसी को ये नहीं कह दिया जाता या ओपन कर दिया जाता कि इस हलके में ये हमारा एमएनए था, एमपीए था, टिकट होल्डर था, ये पिछली 5 एक्टिविटीज में नहीं आ रहा था, ये 8 फरवरी के ऊपर भी कुछ नहीं कर रहा था, इमरान खान की रिहाई के लिए भी कुछ नहीं कर रहा था, तो इसको फैसला हो गया है कि इसको अगला टिकट नहीं मिलेगा। अब ये हल्का ओपन है, जिस कोई और अगर यहां से टिकट लेना चाहता है तो वो अपनी पावर दिखाए और उसको उन में से किसी को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इस बंदे का चैप्टर क्लोज है। अब मसला तो ये है ना कि जिसके पास टिकट पहले है वो ना खुद कुछ करता है, कोई और करने लगता है तो उसकी शिकायत लगा देते हैं इदारों को कि आप हमें तो कुछ करने नहीं देते, ये कर रहा है इसको तो टिकट मिल जाएगा, तो वो उसके घर बंदे पहुंच जाते हैं, वो बेचारे उसके लिए मसला हो जाता है। जो वर्कर्स व्हाट्सएप ग्रुपों में मकामी क़यादत को कहते हैं कुछ करो, उनके स्क्रीनशॉट्स भेज दिए जाते हैं कि इनका कुछ करें जी, ये हमें नहीं सुकून से बैठने दे रहे। लिहाजा मैंने आपके सामने ग्राउंड रियलिटीज रखनी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें आई हैं और उसके बाद इमरान खान साहब की उनके जाती मुआलिजीन से मुलाकात हर सूरत में होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को उसके लिए भी बात करते रहना चाहिए। एक्सट्रीम स्टेप तहरीक इंसाफ इस वक्त नहीं ले सकती, मैंने आपको तर्क हकीकत और 2 टोक बता दिया, नहीं ले सकती तहरीक इंसाफ कोई एक्सट्रीम स्टेप। लेंगे एक्सपोज हो जाएंगे, बुरे तरीके से पिट जाएंगे। और क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपके 800-900 एमएनए एमपी और टिकट होल्डर जब एक्टिव ही ना हो तो कैसे आप पूरा पाकिस्तान बंद कर सकते हैं या आप लॉन्ग मार्च कर सकते हैं? और लॉन्ग मार्च डी चौक तो इमरान खान ने जब अपनी बहनों के जरिए कहा कि आपने डी चौक नहीं आना, तो फिर पीटीआई कैसे डी चौक आने का इतना बड़ा फैसला कर सकती है? और अगर डी चौक खुदा न खास्ता अगर वो कोई वाकया हो जाता है, खुदा न खास्ता आने का फैसला करते हैं और फिर कोई 26 नवंबर जैसा वाकया हो जाता है, तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? तो ये चीजें जो मैंने आपके सामने रखनी है, अल्लाह ताला इमरान खान को अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, इस पे बात होती रहनी चाहिए। और आप देखें ना कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स के, उन्होंने प्रॉम्प्टर पे इंग्लिश में लिखी हुई एक तहरीर पढ़ी है जो उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो डॉक्टर आसिम यूसुफ का पैगाम है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से वो खासा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि डायग्नोज होना चाहिए कि इमरान खान साहब को CRVO जो एक डिजीज बताई जा रही है वो क्यों हुई है, उसकी वजूहात क्या है, उनको किस एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है, वो एनवायरनमेंट उनको कैसे इफेक्ट कर रहा है, और उनको इलाज के लिए कैसे एनवायरनमेंट चाहिए। उनके मुकम्मल टेस्ट जो हैं वो शौकत खानम से होने चाहिए, उनके ज़ाती मुआलजीन के जरिए होने चाहिए। तो ये बहरहाल बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर ये क्लैरिटी के साथ लोगों को बताया जाए कि जी उनको कोई जानलेवा खुदा न खास्ता बीमारी नहीं है। अगर कोई ये तासुर बनाए कि उनको कोई जानलेवा बीमारी है तो वो झूठ बोलेगा, बकवास करेगा। इमरान खान एक्टिव है, अल्लाह ताला का करोड़ा उन पे करम है, लेकिन ये बहरहाल जो बीमारी है इसकी हम तशखीस के लिए वो हमारे लिए डिस्टर्बिंग है और उसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। तो ये कुछ चीजें देखते हैं बहरहाल कैसे आगे बढ़ती हैं। दबाव तो पीटीआई के सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा है। अब अगले 2 दिन इसलिए अहम है, देखते हैं कि 8 फरवरी के ऊपर तहरीक इंसाफ के कितने एमएनएस एमपीज और टिकट होल्डर्स जो हैं वो इसके ऊपर एक्टिव होते हैं, और अगर नहीं होते तो देखना यह है कि कब सलमान अकरम राजा साहब जागेंगे। इमरान खान साहब की बीमारी की खबर आई, वो बहुत एक्टिव हुए, परेशान नजर आए, सारी रात राब्ते करते रहे, मीटिंग में परेशान नजर आए। मैंने उसको रिपोर्ट किया, मेरा उनसे कोई जाती मेरा झगड़ा नहीं है, मेरा उनके साथ जाती क्या झगड़ा होगा। मैं जहां पर उन पर तनकीद बनेगी तनकीद करूंगा, जहां उनके ऊपर तारीफ होगी तारीफ करूंगा,
جب ان کی سب لوگ ان کو کہہ رہے تھے کیا کر رہے ہو، میں نے کہا بھائی وہ میٹنگز کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، ایکسٹریم سٹیپ وہ بھی لینے کے حامی ہیں، لیکن اب جب وہ گئے اڈیالہ کے باہر بیٹھے رہے، اگلے دن سپریم کورٹ ساتھ گئے، سب کچھ ہے، چیف جسٹس سے ملاقات انہوں نے کی، سب کچھ ان کے اقدامات زبردست تھے، پریس کانفرنس زبردست تھی، لیکن جو سب سے ان کے پارٹ پہ سب سے زیادہ نیگلیجنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ایم پی ٹکٹ ہولڈر ایکٹیو نہیں ہے ان کے خلاف سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی کاروائی نہیں کر رہے، جس کا اتنا نقصان عمران خان کو ہو رہا ہے، اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ شاید اس کا ادراک اور اندازہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہے نہیں۔ اگر ان کو اندازہ ہوتا یقیناً وہ اپنی جو عمران خان نے ان کو اتنی بڑی ذمہ داری دیا اس کو ذمہ داری کو ادا کرتے اور عمران خان سے حقیقی معنوں میں جو ہے وہ وفا کرتے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔